تو ربیع اول کا مہینہ چل رہا ہے، تو آئیے ہم لوگ ربیع اول کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ کا بھائی شاہنواز عالم پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شیخ علی اعجاز مدنی صاحب موجود ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ شاید کہ اس مہینے سے جو سوالات میرے پاس آئے ہیں، تو سوچا کہ آپ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ 12 ربیع اول کے تعلق سے آتا ہے کہ کیا پیدائش کا جو ڈیٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں 12 ربیع اول ہے، تو کیا واقعی 12 ربیع اول ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ڈیٹ ہے وہ؟ تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے سیرت و تاریخ وغیرہ کی کتابوں میں، احادیث نبویہ وغیرہ کی کتابوں میں پیدائش کی مناسبت سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کہی نہیں جا سکتی، چونکہ مختلف مسئلہ ہے۔ ایک ہی مہینے تو وہی ہے، دن وہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن تاریخ میں حتمی طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے دیکھیے، جہاں پر اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ ہمارا اور آپ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ہمارا اور آپ کا جو ہے ایمانی تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مومن جب بھی دائرہ اسلام کے اندر، ایک کوئی بھی کافر ہو دائرہ اسلام کے اندر جب داخل ہونا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اس چیز پر والکتاب والنبیین، اور یہ تمام آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ تمام چیزیں جو ہمارے ایمان کا شرط ہے۔ اگر کسی کے ایمان میں، نبی کے محبت میں اگر کسی بھی طرح کی بات ہو تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے تو ہم جا رہے ہیں، مختلف مسئلہ، لیکن وفات کی مناسبت سے یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ 12 ربیع الاول ہی وفات کی تاریخ ہے۔ دوسرا اس میں ہے کہ پھر اس 12 ربیع اول کے روز لوگ عید میلاد النبی کے نام سے ایک فیسٹیول مناتے ہیں جی، وہ آپ اس کو چاہے آپ برتھ ڈے کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، عام زبان میں بول رہا ہوں اس کو، تو مناتے ہیں۔ تو کیا اس کا منانا صحیح ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ سب سے پہلے ہم کو لفظ عید میلاد النبی کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو واضح طور پر ہم مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، لفظ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، پیدائش کا دن، میلاد جس کو میلاد کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ آج جو لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، حدیث کی کتابوں میں، اب بتائیے، قرآن مجید اللہ کے نبی پر اتاری گئی، احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات جتنے بھی ہیں وہ سیاہ و ستہ میں جمع کیے گئے، اکٹھا کیے گئے۔ اب کوئی یہ کہے لفظ میلاد کو لے کر کے کہ احادیث کی کتابوں میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، امام ترمذی نے یہ باب لایا ہے، تو لفظ میلاد سے بھائی کس کو انکار ہے؟ کسی کو انکار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کی جا رہی ہے، قرآن مقدس نازل ہو رہی ہے، تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتائے گی کہ آپ کے اوصاف کیا تھے، آپ کا روزمرہ کی زندگی کیسی تھی، آپ یہ تمام چیزیں تو قرآن کے اندر آئے گی ہی۔ اسی میں ہم جوڑتے ہیں شاید تھوڑا سا، جی، اگر مان لیجیے جو میلاد منا بھی رہے ہیں، جی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا ان کے بعد صحابہ اکرام، تابعین، تابعین، کیا کہیں سے یہ کچھ ملتا ہے؟ جو قرآن مقدس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہی دو چیز ہمارے اور آپ کے لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ رب العالمین کے فرمان کی اتباع، یہی دو چیز ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تیسرا کوئی چیز ہم اور آپ کو دیا ہی نہیں گیا کہ اس کو ہم کریں تو ہم کامیاب ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، اور اللہ رب العالمین نے نبی کی محبت کو بھی اسی سے جوڑا، بالکل سمجھ رہے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، جہاں پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں قرآن کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کہیں پر حکم آیا ہے یا نہیں، جو صحیح معنی میں، حقیقت معنی میں اگر حکم ہے تو ہمیں اس کو ماننے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر نہیں آیا ہو تو پوری دنیا اس کو مان رہی ہو، ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ جو چیز ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں ہو وہی چیز ہمارے لیے لاہ عمل ہے اور وہی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے روزمرہ کی زندگی کی مناسبت سے، عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، اور اسی طرح سے
पड़ोसियों के मुतालिक, वालिदैन के मुतालिक, ये तमाम अहकामात मौजूद है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस दीन से मतलूब है। हम और आपसे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब है, तौहीद में, अकीदे में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने बारहा हुक्म दिया कि एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। उसके आगे बढ़ करके अल्लाह ने कहा बिल वालिदैन इहसाना। कुरान की बेशुमार आयतों के अंदर जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना जिक्र किया, वहीं पर हुकूकुल इबाद में सबसे पहले वालिदैन का जिक्र किया, और वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दिया वाज़ेह तौर पर, और तमाम चीजों को गिनवा दिया। तो क्या नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये चीज मतलूब था कि तुम नबी का बर्थडे मनाओ, और उस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान नहीं किया? ये तो अजीब सी बात है कि जिसको हम इबादत समझ कर रहे हो, इतनी सारी इबादतों का जिक्र मिलता है कुरान व हदीस में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बहुत सारी चीज है जो कुरान में नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उसे हुक्म दिया गया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, या फिर करके अपनी उम्मतों को बतलाया। जोड़ते हैं सर एक चीज से, इससे जोड़ते ये है कि ऐसा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन, मंडे के दिन रोजा रखते थे, तो इससे कनेक्ट करते हैं कि देखिए वो रोजा रखते थे ना मंडे को, तो वो भी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या ये वही सेलिब्रेट था? वो शुक्राने के तौर पर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फी ही वलिदतु फी बुइस्तु, कि उसी दिन मेरी विलादत हुई और उसी दिन मेरी बिअसत हुई। इस शुक्राने के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रख रहे हैं। आज हम उम्मत कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमेरात और सोमवार को रोजा रखा करते हैं, और नफली रोजों का ये खास ये उसके नेकी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और इसको हमें और आपको इस सुन्नत की पासदारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह से जिंदगी को अपनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर सोमवार और रोजा और ये रखना चाहिए। जहां पर फराइज वाजिबात उससे बढ़ करके हम नवाफिल सुनन का इत्माम करें, ये तो वाज़ेह तौर पर है। इसकी दलील मिल रही है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको दलील बना करके कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी मना रहे हैं, तो यहाँ खुशी की बात कहाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोजा रख रहे हैं शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे पैदा किया, उस शुक्रिया में मैं क्या कर रहा हूँ? रोजा रख रहा हूँ। तो ये तो खुद उनका ही ये कार्ड है और जवाब है कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रख रहे हैं और आप उस दिन पकवान बना रहे हैं और लोगों में तकसीम कर रहे हैं, और वो भी साल में एक दिन, पूरे हर सोमवार को आप साल में एक दिन वाला मामला जो है शायद इस पे उम्मत बहुत फोकस करती है, लोग बहुत उसको मनाते हैं। जैसे कि मुहर्रम को देख लें आप, तो उसके 40 को देख लें आप, या ये ईद मिलाद नबी को देख लें, बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब मुसलमान साल में एक दिन वाला बन के रहे। मस्जिद वाला मामला जो ये तो वाला है वो आ रहा है, शायद आपके शिक में वो मौजूद भी हो, मस्जिद खाली है वो कहना चाह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा जो मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने बहुत जान माल बाकी चीजों से उन्होंने बताया कि ये नबी से मोहब्बत है। मस्जिद को अपना घर बनाया, मतलब कि मस्जिद में ही लोगों का दिल लगता था, नमाज में दिल लगता था। तो ये जो फेस्टिवल हम मना रहे हैं, तो ये तो मस्जिद से दूर दिख रहे हैं। बिल्कुल। और मैं आपको वाज़ेह कर दूं इस मौके पर, क्योंकि ये ईद मिलादुन नबी जो जश्न के तौर पर ये लोग मनाते हैं, इसका ना अल्लाह के कुरान मजीद के ताल्लुक से, जैसे कहा मैं, पूरे कुरान मजीद आप पढ़ जाए आपको नहीं मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी हुक्म सादिर नहीं फरमाई कि तुम मेरे बर्थडे पर या मेरी यौम वलादत पर, पैदाइश के दिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया हो, इस तरह की कोई महफिल कायम की हो। उसके बाद के दौर को, सहाबा की जिंदगी को 1,20,000 से ऊपर सहाबा इकराम, अल्लाह अकबर, जो अपनी तन मन धन की बाजी लगा देते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जी, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे, चाहते थे। क्या नऊज़ुबिल्लाह, आप सहाबा इतने मोहब्बत करने के बावजूद उनके जमाने में ये तारीखें नहीं आई? बिल्कुल आई। लेकिन उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरअसल इत्तिबा ये मोहब्बत है, ना कि इब्तिदा मोहब्बत है। हम और आप इत्तिबा करके नबी से मोहब्बत करते हैं। ये कब की बात है? ना कुरान में, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, ना सहाबा से, ना ताबेईन से, ना तबे ताबेईन से। ये कब सबसे पहले जो मनाया गया 625 हिजरी में, वो इराक के शहर करीब इरबिल का इलाका जो है, वहां पर मलिक मुजफ्फर ने सबसे पहले बनाया। कितने दिनों के बाद? अल्लाह, वही बादशाह, मलिक बादशाह, वो हुक्मरान थे, मतलब बड़े आलिम भी थे, और ना तो ऐसी दौर में सबसे पहले 625 हिजरी के अंदर मनाई गई। और इस तरह जो बेजा खुराफात और गलत तावीलात जो आयत करीमा सूरह यूनुस की है, एक इसको दलील बना करके लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप कह दीजिए कि अल्लाह की रहमत पर और अल्लाह के फजल पर क्या करो, फल यफरहू, कि तुम खुश हो जाओ। तो खुश होने की बात कही जा रही है। यहां से भी अगर दलील पकड़ना चाहे, यहाँ खुश होना और एक खुशी मनाना दोनों एक अलग चीज है, अलग माने। और कहीं पर आप देखेंगे
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اور بھی بہت سارے، ایک آیت کا صرف میں آپ کے سامنے یہ دیا کہ اس آیت کو یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نعمتوں پر خوش مناؤ، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے ملے. بالکل ہے، لیکن ہاں تو وہی آدمیوں کو سوچنا چاہیے کہ سال بھر نبی سے کوئی محبت نہیں، مسجد ویران، مسجد خالی، سمجھ رہے ہیں، 5 وقت نماز کا کوئی اہتمام نہیں، اور سال میں ایک دن شراب پی کر کے، شراب میں دھت ہو کر کے، یہاں تک بھی میں نے دیکھا جلوسوں میں نوجوانوں کا حالت یہ ہے کہ ڈی جے اور گانے کے ساتھ، ڈانس کے ساتھ، اور عورتیں بھی، اللہ اکبر، عورتوں کو بھی ناچتے ہوئے دیکھا ان تمام چیزوں میں. کیا شریعت اسی لیے آپ آئی تھی اور شریعت یہی پیغام دیتی ہے؟ اور آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم شریعت کا حصہ نہیں مانتے، نبی کی محبت میں ہم کرتے ہیں. تو نبی کی محبت جو ہوگی تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو محبت اور نفرت، محبت اور عداوت، دونوں کا پیمانہ اللہ رب العالمین نے یہ کر دیا ہے. ایک مومن کی محبت بھی ہوگی اللہ کے خاطر، اور ایک مومن کی دشمنی بھی ہوگی اللہ ہی کے خاطر، سمجھ رہے؟ تو یہ اپنے منمانی اس دین کے اندر نہیں، جو من چاہا ہم لے لیے اور جس کو چاہا چھوڑ دیے. سب سے بڑی محبت اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازی بن جائے، اور نماز ہر جگہ کی، ہر قریہ اور بستی کی مساجد جو ہے ہماری جو ویران پڑی ہوئی ہے وہ جو ہے آباد ہو جائے. آج فجر کی نماز کی، بالخصوص فجر کی حالت دیکھ لیجیے کیا ہے مسجدوں کی. تو اس سے بڑھ کر کے اور محبت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ وقت پر اور 5 وقت کی نماز کا آپ اہتمام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے سارے سوالوں کا جواب دیا، اور امید کرتے ہیں کہ ویورز کو بھی سارے سوالوں کا جواب ملا ہوگا. تو ہم لوگ عید میلاد النبی پہ بات کر رہے تھے، شیخ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری باتوں کو بتایا. صحیح بات ہے، آپ اگر بہت سارے ویڈیوز کو بھی دیکھیں گے یوٹیوب پہ اٹھا کے، تو لوگ ڈانس کر رہے ہیں، میوزک لگائے ہوئے، کوئی کیک کاٹ رہے ہیں. ان سب چیزوں سے بھی دیکھ کے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کا، شریعت کا حصہ نہیں ہے، جو دل گواہی دیتا ہے. اور بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جس کو مناتے ہیں نہیں جاننے کی وجہ سے. تو یہ ساری باتوں کو شیخ نے بتایا کہ کیوں نہیں منانا چاہیے، چونکہ کہیں سے اس کی دلیل نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کی محبت کے تعلق سے کہا تو اکثر ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا نام سن کے جھوم جاتے ہیں اور فرمان سن کے گھوم جاتے ہیں، مطلب کہ مسجد تک نہیں آتے ہیں. تو یہ سنی سنائی بات میں کہہ رہا ہوں، کسی کو کمنٹس نہیں کر رہا ہوں. تو خیر، تو یہ تفصیل سے ویڈیو تھا اسی پہ، اور شیخ نے ساری باتوں کو بتایا. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ شیخ سے پھر آپ رابطہ قائم کریں گے ہم لوگ. میرے چینل شاہنواز 95 کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.